الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذکر هذه اللذات الموت رواه الترمذی والنسائی وابن ماجہ او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، آج کی مجلس میں موت کی یاد اور اس کے تذکرے سے متعلق کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تقریباً 1 سال سے کچھ زیادہ ہو گیا پوری دنیا میں کووڈ-19 یعنی کورونا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، جس میں کثرت سے موتیں بھی ہو رہی ہیں اور بلا کسی استثناء کے موت کا ایک خوف عالمی سطح پر لوگوں پر چھایا ہوا ہے۔ کثرت سے اموات بھی ہو رہی ہیں اور ان دنوں یعنی اپریل سن 2021 کے اس مہینے میں جو کورونا کی دوسری لہر آئی ہے، یہ پہلی لہر کے مقابلے میں اور شدید ہے اور غیر متوقع طور پر موت کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ موت کیا چیز ہے، موت کے بارے میں ہمیں کیا ہدایت دی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موت حقیقت میں فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جانے کا نام ہے۔ اسی لیے جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے معنی ہی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہوا ہے، جو مقدمہ ہے عالم آخرت میں جانے کا۔ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، قیامت قائم ہوگی اپنے وقت پر۔ اس کے درمیان کا جو مرحلہ ہے عالم برزخ کا، وہاں انسان کو اپنی زندگی اپنی مدت پوری کرنی ہے اور اپنے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ حالات پیش آئیں گے۔ خود موت اگر انسان نیک ہے تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ چنانچہ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ الموت تحفۃ المؤمن الموت رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا تحفہ موت ہے۔ دنیا کی بلاؤں سے، آزمائشوں سے، سختیوں سے نجات پا کر اللہ کی رحمت میں منتقل ہو جاتا ہے اور اس اللہ کی نوازشیں اس کے اوپر شروع ہو جاتی ہیں۔ عالم برزخ میں ہی جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور اللہ کی رحمتوں سے، جنت کی نعمتوں سے وہ متمتع ہونے لگتا ہے۔ لیکن اس کا تعلق زندگی کے حالات سے بھی ہے۔ چنانچہ دوسری روایت میں فرمایا عن عبید اللہ بن خالد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت الفجاءۃ اخذت الاسف رواہ ابو داؤد وزاد البیہقی فی شعب الایمان ورزین فی کتابہ
اخذت الاسف للکافر ورحمۃ للمؤمن، کہ عبید اللہ ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک کی موت غصے کی پکڑ ہے۔ یہ روایت تو ابو داؤد شریف کی ہے، لیکن بہقی کی روایت میں اس میں ایک اضافہ ہے کہ کافر کے حق میں اچانک کی موت غصے کی پکڑ ہے اور مومن کے لیے رحمت ہے۔ غصے کی پکڑ کافر اور فاجر کے لیے اس لیے ہے کہ اس نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے۔ اگر اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ میرے موت کا وقت قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ و استغفار کر لے، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی طلب کرے، بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے، یعنی سفر سے پہلے سفر کی تیاری کر لے۔ لیکن اچانک موت آ جانے کی صورت میں اپنی زندگی میں جو کچھ غلطیاں کی ہیں ان کی تلافی کرنے کو اس کو موقع نہیں ملتا۔ اس کے برخلاف ایک مومن جو نیک اور صالح ہے، جو ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے اور ہر لمحہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھتا ہے، تو ہمیشہ اپنے معاملات کو بھی ساتھ رکھتا ہے۔ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے ذمے کوئی حکم شرعی بھی باقی نہ ہو، میری کوئی نماز چھوٹی ہوئی بھی نہ ہو، کسی روزے کی قضا باقی نہ ہو، زکوٰۃ میرے ذمے باقی نہ ہو، کسی کا کوئی شرعی حق میرے ذمے باقی نہ ہو۔ اسی طرح حقوق العباد کے بارے میں بھی وہ متوجہ رہتا ہے کہ کسی کا کوئی حق میرے ذمے نہ مالی ہو نہ جانی ہو، اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی تو فوراً اس کی تلافی کر لیتا ہے۔ گویا ہر لمحہ وہ مرنے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اچانک کی موت رحمت ہے کہ اس نے بیماری کی لمبی لمبی تکلیفیں نہیں جھیلی، پریشانیاں نہیں اٹھائی، بس آنکھ بند ہوئی اور یہاں سے وہاں منتقل ہو گیا۔ اور جو احادیث میں موت کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بھی اکٹھا کرے اور اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھے۔ چنانچہ میں نے خطبے کے بعد جو روایت پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر حادم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرے۔ ذکر ایک زبان سے ہوتا ہے اور ایک دل سے ہوتا ہے، یہاں دونوں کا حکم ہے، یعنی موت کو زبان سے بھی بار بار ذکر کرو اور موت کو یاد بھی رکھو۔ چنانچہ ہمیں ایسی دعائیں سکھلائی گئی ہیں، ایسے اذکار سکھلائے گئے ہیں جن میں ہم اپنی زبان سے اپنے مرنے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کر ان دعاؤں کو پڑھیں تو یقیناً موت ہمیں یاد رہے گی۔ روزانہ انسان جب سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے تو گویا وہ موت کی آغوش میں جاتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر جو دعا سکھلائی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مصنون دعا بتلائی ہے، اور جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا وہ یوں تھا کہ سوتے وقت مسلمان کو چاہیے کہ یوں دعا کرے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے ہی مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوں گا۔ دوسری دعا یہ سکھلائی گئی، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعها،
بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ وَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تیرے ہی نام سے میں اپنا پہلو بستر پر لگاتا ہوں، بستر پر